مریم اورنگزیب صاحبہ، کیا اعتراض ہے آپ کو اس معاملے پر؟ یہ تو سایہ آف ریلیف ہے ان ایکسپورٹرز کے لیے جو اس بائے پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی آپ کو بڑا امپورٹنٹ آپ نے یہ نقطہ اٹھایا. کل ہم نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ GIDC کا ایک معاملہ اٹھا تھا جس پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تھا کہ جو پروسیس ہے اور کس طرح راتوں رات اس کو ایگزیمپٹ کیا گیا. اسی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ ایتھنول جو ہے وہ شوگر کا فیکٹریز کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے اور شوگر ملز ایسوسی ایشن جو ہے یہ 2012 میں شہباز شریف صاحب نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی اور اس میں تمام اس وقت بھی جو با اثر حلقے تھے وہ ان کے پاس گئے اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی. مگر مریم یہ جو ایتھنول ہے یہ سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے اور جو ایکسپورٹ ہو پروڈکٹ اس کے اوپر ڈیوٹی نہیں لگتی, ایکسائز ڈیوٹی نہیں لگتی. نہیں شامی صاحب تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. ایک تو سارا ایکسپورٹ نہیں ہوتا, دوسرا یہ کہ یہ بائی جیسے میں نے کہا کہ آلریڈی سبسیڈائزڈ ہوتی ہے شوگر مل جو لگتی ہے یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے تو اس میں آلریڈی سبسڈی دی جاتی ہے. اور یہ 2012 میں جب شہباز شریف صاحب نے لگایا تو یہ تمام لوگ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے اس فیصلے کے خلاف. لاہور ہائی کورٹ نے تمام تفصیلات جو پنجاب حکومت کی تھی اور کیوں ڈیوٹی لگائی گئی اس کے تمام ریزنز کو دیکھتے ہوئے وہ پنجاب حکومت کے حق میں فیصلہ دیا جو ججمنٹ موجود ہے. پھر یہ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے, پھر وہاں سے کیس دوبارہ آ گیا ہائی کورٹ میں. اب ہائی کورٹ میں وہ ایک منٹ جی میں ختم کر لوں, زیر سماعت جلدی کر لیں تاکہ جی یہ سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا اور دوبارہ ریمانڈ کر دیا کیس. جی میں ایک منٹ ختم کر لوں. واپس یہ لاہور ہائی کورٹ کو آیا اور DP کو ڈائریکٹ کیا کہ اس کو سنیں اور جب تک نہیں سنیں گے 3 سے 3.5 بلین روپیہ اس میں اکٹھا ڈپازٹ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں, وہاں نہیں کہا گیا کہ ایگزیمپٹ کیا جائے. اور یہ بزدار صاحب نے کیبنٹ کے اندر سب کمیٹی بنائی جس میں 2 ممبران نے کہا ہم سائن آف نہیں کریں گے. نہیں وہ درست ہے, وہ ساری اصل بات اصول کی بات ہے. ایک تو پیسہ جو ہے پیسہ تو ابھی تک ہائی کورٹ کے پاس جمع ہے وہ واپس نہیں کیا گیا, لیکن یہ جو ایکسپورٹ ہے نہیں. مگر مریم ایک بات بتائیے, جو ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ ہونے والی پروڈکٹ اور سندھ نے ایکسائز ڈیوٹی نہیں لگائی, KPK نے نہیں لگائی, یہ پنجاب کے جو مینوفیکچررز ہیں ان پر کیوں لگائی گئی؟ شریف صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی تب سندھ کیوں لگائی نہیں لگائی تھی اور اس لیے لگائی کیونکہ سب سے یہ پنجاب کے اوپر یہ ظلم کیوں ہوا؟ یہ ظلم نہیں تھا جی, یہ سندھ نے نہیں لگائی, KPK نے نہیں لگائی, آپ نے کیوں لگائی؟ ہائی کورٹ شامی صاحب اگر آپ تو میرا خیال ہے بہت غصے میں آ گئے. میں آپ کی میں غصے میں نہیں آیا, میں ذرا مختصر کر رہا ہوں بات تاکہ جلدی ٹو دی پوائنٹ ہو جائے. بات کمپلیٹ تو اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں گے بات کمپلیٹ کر لوں جلدی ہو جائے گی. اور جس وقت لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے حق میں فیصلہ دیا تو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا اور 0 ریٹنگ 2019 کے بجٹ میں تمام ان ایکسپورٹ جو ہم کرتے ہیں چیزیں ان سے ہٹا دی گئی ہے جس میں ڈیوٹی لگا دی گئی ہے دوبارہ سے جو ایکسپورٹ میں 0 ریٹنگ تھی. تو خالی ایتھنول کے اوپر کیوں ڈیوٹی ایگزیمپٹ کی گئی اور اس کے علاوہ آپ ہٹائیں ضرور ہٹائیں لیکن آپ پروسیس کو کمپلیٹ کریں. لا منسٹری کا فیصلہ آنے میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ فیصلہ بھی زیر سماعت ہے, اس کا فیصلہ نہیں آیا جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر تھا. راتوں رات آپ اب بنی گالا سے حکم لے چلیں آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے نا. اچھا آپ ٹیلی فون لائن پر ہے نا مریم صاحبہ, مریم بی بی آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا, ساتھ رہیے گا, گفتگو ہماری سنیے تاکہ آپ سے مزید بھی ہم بات کر سکیں. چودھری عبدالوحید صاحب ہیں. وحید صاحب آپ کے کیا تحفظات ہیں جو نون لیگ جس معاملے پر اعتراض کر رہی ہے اس کو دیکھ کر کے, اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے تھی؟ جناب میں نے یہ مریم صاحب کی ساری گفتگو سنی ہے, میرے خیال میں ان کو ایتھنول کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے اور انہوں نے یہ اچھا فکر ایسے بول دیا کہ سبسڈائز ہے فیکٹری, کوئی سبسڈی نہیں ملتی ایتھنول ایسوسی ایشن کو, یہ ہم نے خود لگائی اور یہ واحد پاکستان کی ایک ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جو کوئی بھی چیز گورنمنٹ پاکستان سے نہیں لیتی. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں واحد انڈسٹری ہے جو گورنمنٹ سے کسی قسم کی سہولت نہیں لیتی. اور انہوں نے یہ کہہ دیا پہلے کہ جی 4 روپے واپس دے دیا, شامی سے کلیئر کر دیا ہمیں 1 پیسہ واپس نہیں ملا. اور یہ جو دوسری بات ہے یہ ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے وہاں سے ہوگا. کل جو میں نے پریس کانفرنس سنی ان کی اپنا احسن اقبال صاحب کی, انہوں نے پہلے یہ کہا یہ شوگر مل مالکان آئے پریشر ڈالنے کے واپس, لیکن ان کو علم میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو ڈیوٹی لگی تھی یہ شوگر ملز مالکان نے لگوائی تھی رجسٹری کے خلاف. رجسٹری ایک علیحدہ چیز ہے,
شوگر ملز ایک علیحدہ چیز ہے. مریم بی بی کو یہ بھی نہیں علم اور نہ ایسر اقبال صاحب کو علم ہے. مگر یہ گنے کی بائی پروڈکٹ ہے کیا؟ نہیں گنے کا بائی پروڈکٹ تو شیرہ ہوتا ہے, ملاسز ہوتا ہے. وہ ملاسز سے کئی ملیں ہیں جو ان کی شوگر مل بھی نہیں ہے, وہ لے جاتی ہیں اور ایتھنول بنا کے ایکسپورٹ کرتی ہیں. یہ انہوں نے کل کہہ دیا ایسے نہیں, یعنی ایتھنول بنانے والی کارخانے یا ملیں الگ ہیں اور شوگر بنانے والے الگ ہیں. جی بالکل. اور کل ایسے اقبال صاحب کو یہی ان کو غلط فہمی ہے, ان کے علم میں نہیں ہے. انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ یہ شوگر مل بھی استعمال کرتی ہیں, حالانکہ یہ 98% ایکسپورٹ ہوتی ہے. جو مریم بی بی ابھی بھی کہہ رہی ہے ایکسپورٹ آئٹم نہیں ہے. ان کو پہلے چاہیے کہ ایتھنول والوں سے مل لیتے ہیں, ہم سے بات کر لیتے ہیں, ہم ان کو اگر اپنی بات چلے یہ جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے تو نہیں ملبہ گر رہا؟ ان کا بھی کوئی کاروبار ہے ایتھنول, وہ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. سر یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, نہ جنید صاحب کی ہے, نہ حسن بختیار صاحب کی ہے, نہ فاطمہ گروپ کی جو نون لیگ نے نام لیے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے سر, ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ ایتھنول نہیں بناتے. نہ یہ وہی بات ہے جیسے سیل ٹیکس لگا تھا تو نون لیگ نے کہا جی جنید کو نوازا گیا, سیل ٹیکس عوام اپنا دینا ہے, عوام کو قومی نے لینا ہے. اسی طرح اس میں بھی جنید سب کوئی تعلق کسی. اچھا چلیں, یہ دو مختلف ورژنز تھے جو سامنے آ گئے ہیں.